अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले पीटीवी न्यूज़ और वर्ल्ड इन व्यू की पूरी टीम की जानिब से आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ईद आपने प्रॉपरली SOPs पर अमल करते हुए सेलिब्रेट की होगी और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हम सभी की कुर्बानी को कबूल फरमाए। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं कि आज की एपिसोड में आपके लिए क्या क्या है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, कोरोना आलमी मंजरनामा, अमेरिका और कनाडा में आग, चीन और जर्मनी में सैलाब, नासा की पेशनगोई, चीन में महाजिर परिंदों की इक़साम में इजाफा, चीन में इल्मे फल्कियात का अजायब घर, अरबपति ताजिर की खला की सैर, अनकरा की अनोखी लाइब्रेरी, दुबई का गहरा तरीन तालाब, बरतानिया में इलेक्ट्रिक जेट सूट की तैयारी। इन सब की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन व्यू। अफगानिस्तान में 20 साल क़याम के बाद अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला का सिलसिला जारी है। अमरीकी जर्नल का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के 200 अजला का कंट्रोल संभाल चुके हैं। कई अजला में अफगानी फोर्सेस और तालिबान के माबैन लड़ाई जारी है। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से अमरीका और नेटो अफवाज के इनखला का सिलसिला जारी है और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से गैर मुल्की अफवाज का इनखला 80% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि अगस्त के आखिर तक ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा। इनखला के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। आलमी खबर सां इदारे के मुताबिक अमरीकी जनरल मार्क मिले ने रवां हफ्ते अफगानिस्तान के हवाले से कहा है कि यहाँ के कुल 419 अजला में से 200 से ज्यादा अजला तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं, जो कि यहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल का इशारा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया हफ्तों के दौरान अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ है और कई सूबों में होने वाले तसादुम में शिद्दत आ गई है। इसकी बड़ी वजह गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला और तालिबान की जानिब से सरहदी अजला पर किए गए बड़े हमले हैं। अमरीकी जनरल मार्क मिली का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता एक माह के दौरान तालिबान ने 81 ज़िलई मराकज़ का कंट्रोल हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदों ने किसी सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा नहीं किया, लेकिन वो इनके निस्फ के मज़ाफ़ात पर दबाव डाल रहे हैं। रवां हफ्ते पेंटागन के तर्जुमान जॉन करबी का कहना है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद हमारा मिशन पूरा हो जाएगा और अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी सिर्फ सिफारतकारों की हिफाजत के लिए होगी। महफूज सरहद और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि अफगानी फोर्सेज की फजाई कार्रवाई के जरिए मदद कर रहे हैं। करबी का कहना है कि खित्ते में पाकिस्तान अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। उन्होंने कहा कि महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान से पाकिस्तान के मफादात भी वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी अवाम को दरपेश खतरात से आगाह हैं। तर्जुमान का कहना था कि अफगानी फोर्सेस की मदद के लिए फजाई हमले जारी रहेंगे, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा लाइव ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने एक ब्रीफिंग में कहा कि यह मुमकिन है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के सीनियर ओहदेदारों के अहमकाना बयानात से खुद अफगानिस्तान की सुबकी हो रही है। अपने ट्वीट में मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जामे सियासी हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के लिए बदस्तूर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि काबुल में चंद बिगाड़ पैदा करने वाले मस्खरे और कठपुतलियों जैसे अनासिर की जानिब से तल्ख और गलत बयानात दो तरफा ताल्लुकात खराब कर रहे हैं और बदकिस्मती से ये लोग अफगान अवाम पर ओहदेदारों की सूरत में मुसल्लत हैं। उन्होंने कहा कि इनका मकसद अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाना है और इस तरह के बयानात से अफगानिस्तान को रोजाना शर्मिंदा किया जा रहा है। अफगानों को यकीन हो जाना चाहिए कि हर कोई इन बिगाड़ने वाले अनासिर के मजमूम एजेंडे को देख और समझ सकता है। मुईद यूसुफ का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शरपसंद अनासिर के असरात पड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया भर में कोरोना की आंख मचोली जारी है। कई ममालिक लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं और कई ममालिक पाबंदियां सख्त कर रहे हैं, जबकि चीन ने कोरोना वायरस की इब्तिदा को परखने के लिए दोबारा तहकीकात के आलमी इदारे सेहत के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। दुनिया भर में मुतासरा मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से डिटेल्स जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल में दुनिया भर को लपेट में ले रखा है। कई ममालिक लॉकडाउन में आसानी करने जा रहे हैं और कई ममालिक फिर से पाबंदियों के अहकाम जारी करते हुए लोगों को सख्ती से कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ताकीद कर रहे हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस की इब्तदा के हवाले से दोबारा तहकीकात के दूसरे मरहले के लिए आलमी इदारा सेहत के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है।
रवां महीने आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने चीन से मुतालबा किया है कि वो इस वबा की इब्तिदा और इसके माखूज को जानने के हवाले से मजीद ताउन करे, जिसमें लेबॉर्टरियों का ऑडिट करना भी शामिल है। चीन के नायब वजीर सेहत का कहना है कि इस मंसूबे में सियासत शामिल है और चीन इसे किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि मुझे आलमी इदारा सेहत की तरफ से तहकीकात के दूसरे मरहले के मुतालबे पर बहुत हैरानी हुई है, क्योंकि इस मंसूबे में वायरस के किसी लेबॉर्टरी से लीक होने के हवाले से तहकीक करना शामिल है। मेरा ख्याल है कि ये मंसूबा काबिल फहम नहीं और साइंस की बिल्कुल नफी है। चीन के नायब वजीर सेहत का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि आलमी इदारा सेहत संजीदगी से हमारे माहिरीन की तरफ से दी हुई आरा पर गौर करेगा और इस हवाले से इस मामले को साइंसी बुनियादों पर परखने पर तवज्जो देगा। रवां साल जनवरी में आलमी इदारा सेहत की एक टीम ने चीन के शहर वुहान का दौरा किया था और कोरोना वायरस के माखूज और इब्तिदा को समझने के हवाले से तहकीकात की थी, क्योंकि वुहान वही शहर है जहां सबसे पहले दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला था। कोरोना वायरस ने आलमी वबा की शक्ल में दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और अब तक इस वायरस की वजह से 41,60,000 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और इस वायरस से 194 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 176 मिलियन से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमरीका सर फहरिस्त है। यहाँ 3,52,00,000 से ज्यादा लोग वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2,95,00,000 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 6,30,000 के लगभग अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 51,00,000 से ज्यादा है, जिनमें से 7,000 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ वबा से 3,13,00,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 4,30,000 के करीब है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 4 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 9,000 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ वबा से 1,95,00,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 5.5 लाख के करीब मरीज हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,83,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 7 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा की हालत नाजुक है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ वबा से मुतासरा अफराद की तादाद लगभग 61 लाख हो चुकी है, जिनमें से 54 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा मरीज लुकमा अजल बन चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 5 लाख के करीब है, जिनमें से 2,500 मरीजों की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस 5वें नंबर पर है। यहाँ मुतासरा अफराद की तादाद 60 लाख के करीब है, जिनमें से 57 लाख के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,15,000 के लगभग मरीज मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 1,000 के करीब मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। अमेरिका और कनाडा की 13 रियासतों में भड़कने वाली आग से 13 लाख एकड़ रकबे पर जंगलात को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कई मकामात से लोगों को घर छोड़ने के अहकामात भी दिए जा चुके हैं। अमेरिका और कनाडा में लगने वाली आग के हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और इर्द गिर्द लगने वाली आग से मगरबी अमेरिका की रियासतों में निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और इस आग को इस साल की दूसरी शदीद तरीन आग का दर्जा दिया गया है। बड़ी तादाद में लोगों को घर बाहर छोड़ने के अहकामात भी दे दिए गए हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये आग 221 मुरब्बा मील रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है और इसे कैलिफोर्निया की बड़ी आग कहा जा रहा है। ये आग दूर दराज इलाकों में लगी हुई है, जहां आमद और रफ्त की मुकम्मल रसाई न होने के सबब इस आग पर काबू पाने में दुश्वारी पेश आ रही है। कैलिफोर्निया में आग बुझाने वाले महकमे कॉल फायर के मुताबिक आग के फैलने का सिलसिला जारी है और इसे कंट्रोल करने के लिए फौरी और इजाफी इकदाम उठाने की जरूरत है और इस सूरत हाल को संभालने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। यहाँ जिम्मेदार सरकारी हुकाम का कहना है कि इस वक्त तक ये आग हमारे कंट्रोल से बाहर है और लम्हे मौजूद में ये रफ्तार में बहुत तेज है, क्योंकि 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैली आग की कैटेगरी मेगा फायर में तब्दील हो जाती है। कैलिफोर्निया में थाउ झील के साथ लगने वाली आग से 10 इमारतें खाकस्तर हो चुकी हैं। इस आग ने अमेरिकी जंगल के 78 मुरब्बा मील रकबे को अपनी लपेट में ले रखा है।
इस आग की वजह से यहाँ दर्जा हरारत 90 फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका है। दूसरी अमरीकी रियासत ओरेगॉन में लगी आग पर काबू पाने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। यहाँ आग से 70 घर खाकस्तर हो चुके हैं और हजारों लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ 2000 मकानात खाली करवा लिए गए हैं और 5000 मकानात के रिहायशियों को खबरदार कर दिया गया है कि आग फैलने की सूरत में उनको घर खाली करना पड़ सकता है। अमेरिका में इस वक्त 83 मकामात पर आग लगी हुई है और इससे 13,66,000 रकबे पर आग फैली हुई है। इस वक्त 22,000 इमदादी कारकुन आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग की वजह से फजा आलूदा हो चुकी है और हवा में मौजूद कार्बन के ज़र्रात लोगों के लिए मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने यहाँ लोगों को खबरदार किया है कि सांस और सीने की बीमारियों में मुब्तला लोग बाहर आने से गुरेज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि इससे लाखों लोगों के मुतासिर होने का खदशा है। कनाडा में गर्मी की शिद्दत और लगने वाली आग से उसकी रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ आग के सबब सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और लोगों को खबरदार किया गया है कि आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल और शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया में तकरीबन 300 मकामात पर आग लगी हुई है, जिनमें से 18 मकामात पर आग गुज़श्ता 2 दिनों में लगी है। यहाँ 40 मकामात पर लोगों से घर खाली करवा लिए गए हैं और 69 मकामात पर लोगों को हंगामी हालत में घर छोड़ने के अहकामात दिए गए हैं। इससे 32,000 लोगों के मुतासिर होने का खदशा है। जर्मनी और चीन में मूसलाधार बारिशों ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे कई लोग हलाक हो गए हैं और सैकड़ों अभी तक लापता हैं। दोनों ममालिक में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। आइए देखते हैं जर्मनी और चीन में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट। चीन और जर्मनी में हालिया सैलाब से मुतादिद लोग हलाक हुए हैं, सैकड़ों अभी तक लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और दोनों ममालिक में इमदादी कारकुन और फौज मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और मुतासरा लोगों को इमदाद देने का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक मरकजी चीन में तबाहकुन सैलाब से 33 लोग जान की बाजी हार गए हैं। मुतादिद अफराद अभी तक लापता हैं। पानी के रैले ने सबवे को अपनी लपेट में लेकर मुसाफिरों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। लोगों को लैंड स्लाइडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं और पानी से उमड़ते दरिया और खतरनाक सतह तक पहुंचने वाले डैम्स को धमाकों से उड़ा दिया गया है। मूसलाधार बारिश से चीन के सूबे हेनान में आने वाले सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और लोगों की अमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना $190 मिलियन लगाया गया है। हेनान चीन के गुंजानाबाद सूबों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 99 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग सनत और ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। यहाँ बड़े बड़े खेत और कारखाने मौजूद हैं। इसके दारुल हुकूमत ज़ेनज़ू की आबादी 12 मिलियन है। यहाँ सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ की सबवे में पानी के रेले में फंसकर 12 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इस शहर के मज़ाफ़ाती इलाके, कस्बे, गाँव और देहात भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इलाके में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है और अहकाम ने खदशे का इजहार किया है कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का इम्कान मौजूद है। चीन के शहर जिनजियांग में सैलाब से 58 काउंटीज से 4,70,000 अफराद मुतासिर हो रहे हैं और 7 डैम्स भी खतरनाक हद तक पानी से भरने के सबब इनमें शिगाफ करने पड़ गए हैं। सैलाब की वजह से लोग बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। लोग सोशल मीडिया की मुहिम चलाकर मदद की अपीलें कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी अरकान की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। चीनी हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में 6,000 फायर फाइटर्स और 2,000 फौजी हिस्सा ले रहे हैं। चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों को मौसमियाती तब्दीली का नतीजा करार दिया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसी बारिश 1000 साल बाद होती है, जबकि हालिया बारिश को 5000 साल में होने वाली तेज और खतरनाक तरीन बारिश करार दिया जा रहा है। हेनान सूबे में औसत सालाना बारिश 640.8 मिलीमीटर होती है, जबकि रवां हफ्ते 4 दिनों में 617.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक इस सैलाब से 1,20,00,000 लोग मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में आने वाले सैलाब से 177 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और सैलाब की जद में आकर 155 अफराद अभी तक लापता हैं। गुज़श्ता हफ्ते जर्मनी में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई हुई है। मगरबी जर्मनी में सैलाब से होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 764 अफराद जख्मी हुए हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक जर्मनी के मगरबी हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पैदा होने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। इस वक्त 19,000 लोग बगैर गैस और बिजली के रहने पर मजबूर हैं। दरिया के किनारे रेलवे ट्रैक गायब हो चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक 600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 80 रेलवे स्टेशन बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और कहा जा रहा है कि इनकी तामीर के लिए सालों लग जाएंगे। जर्मन इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक जर्मनी में हालिया सैलाब से 4 से 5 अरब यूरो का नुकसान हुआ है। 2002 में जर्मनी में आने वाले सैलाब
سیلاب سے 4.65 ارب یورو کا نقصان ہوا تھا۔ جرمنی کی حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے فوری امداد کے طور پر 400 ملین یورو کا امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا کہنا ہے کہ یہ سیلاب شدید نوعیت کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کی تعمیر کے لیے ہمیں بہت وقت درکار ہوگا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 2030 سے شروع ہونے والی دہائی کے حوالے سے پیشن گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ اس دہائی میں ساحلی شہروں میں طوفان اور سیلاب آنے کے امکانات کئی زیادہ ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے سمندروں کا درجہ حرارت اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنی حالیہ رپورٹ میں پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساحلی شہروں میں سیلاب کے خدشات ماضی کی نسبت زیادہ خطرناک ہوں گے اور 2030 سے شروع ہونے والی دہائی میں یہ شہر اور آبادیاں سیلاب اور طوفانوں کی زد میں ہوں گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ناسا کی طرف سے جاری کیے گئے تازہ ترین رپورٹ میں اس بات کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑھتے درجہ حرارت اور اس کے نتیجے میں سمندروں میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح سے سمندروں کے کنارے پر بسنے والے لوگ اور ساحلی پٹی پر آباد شہر 2030 سے ابتدا ہونے والی دہائی میں سیلاب اور طوفانوں سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ناسا کی اس پیشین گوئی نے اس سے پہلے ہونے والی ساری پیشگوئیوں کو رد کرتے ہوئے خطرات کے شدید ہونے کی بات کی ہے۔ نیچر کلائمیٹ چینج جرنل میں چھپنے والی اس رپورٹ میں امریکہ کے اندر سیلاب کے خطرات اور موسموں کی شدت کے حوالے سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں ناسا کی سمندروں میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کا مطالعہ کرنے والی ٹیم کے لوگ بھی کام کر رہے تھے۔ اس مطالعاتی رپورٹ میں امریکہ کے ساحلی علاقوں پر توجہ دی گئی ہے، لیکن ناسا کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے اخذ ہونے والے نتائج کا اطلاق پوری دنیا پر ہوگا۔ ناسا کے مطابق ایسے مسائل عالمی حدت کے باعث بڑھ رہے ہیں اور ان میں چاند کی حرکات و سکنات کے اثرات بھی شامل ہیں۔ ناسا کے سائنسدان بن ہیملٹن کا کہنا ہے کہ عالمی حدت کے اضافے سے پوری دنیا میں سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور سمندروں میں ہونے والے مد و جزر کے قدرتی اثرات سے سمندروں کے کنارے بسنے والے شہروں اور آبادیوں میں سیلاب کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے تجزیوں اور مطالعے سے جو چیز سامنے آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2030 سے 2040 کی دہائی میں اس حوالے سے خطرات میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ بن کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سمندروں میں پانی کی سطح میں ہونے والا اضافہ خطرناک ہے اور مستقبل میں یہ بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مسئلہ جلد از جلد اقدامات کا متقاضی ہے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگلی دہائی میں یہاں سیلابوں کی شرح میں نمایاں اضافہ ہونے والا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہاں بسنے والے لوگوں کو ان حالات سے لڑ کر زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا۔ ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ اثرات اور اس سے ہونے والے نقصانات اگلے 20 سال تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا، ایسے مسائل کو سنبھالنے کے لیے مستقل اقدامات سے ہی کامیابی کا امکان ہوتا ہے اور اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھانے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ بن کا کہنا تھا، سائنسدان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم صاحب اقتدار اور پالیسی سازوں کو درست اطلاعات فراہم کریں تاکہ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے مکمل توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا، پالیسی سازوں کے لیے یہ معلومات بہت تشویشناک اور ضروری ہیں۔ ان سے مستقبل کے فیصلے اور اٹھائے جانے والے اقدامات کی ترجیحات طے کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ساحلی علاقوں کے 62% نشیبی علاقے ان سیلابوں سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر کے انسانوں کے سفر اور ہجرت سمیت سیاحت کو محدود کر دیا ہے، لیکن پرندوں کی ہجرت کا عمل اب بھی جاری ہے۔ چین میں گزشتہ 2 سالوں کے اندر ہجرت کے عادی پرندوں میں 22 اقسام کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مسافر پرندے سال بھر گرم سے سرد اور سرد علاقوں سے گرم خطوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چین میں مسافر پرندوں کے لیے مخصوص اور محفوظ مسکن میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران 22 اقسام کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے جیانگسو صوبے میں بوہائی گلف میں واقع مسافر پرندوں کی محفوظ پناہ گاہ میں 2 سال کے دوران 22 اقسام کے پرندوں کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چین کا یہ محفوظ مسکن 2019 سے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ اسے جولائی 2019 میں آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں عالمی ورثے کی کمیٹی کے اجلاس کے دوران اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس محفوظ مسکن کو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے ساری کمیٹی کے ارکان نے فیصلے کی حمایت کی اور اسے یونیسکو کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس فہرست میں شامل ہونے کے بعد
اس پرندوں کی محفوظ پناہگاہ میں 22 اقسام کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد 410 تک پہنچ گئی ہے۔ پرندوں سے محبت کرنے والے ایک شخص لی مولو کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں یہاں بہت تبدیلی آئی ہے، یہاں ماحول بہتر ہو رہا ہے اور ماحولیاتی منظر خوبصورت ہو رہا ہے۔ ڈونگ تائی ساحلی اکنامک زون کے مینجمنٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہم ساحل کے ساتھ متصل مرطوب علاقوں کی بحالی اور تحفظ کے لیے حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں اور ان مرطوب علاقوں میں ماہی گیری کو دوبارہ سے بحال کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اس حوالے سے نئے قوانین اور اصول متعارف کروائے ہیں تاکہ ان مرطوب علاقوں کو پرندوں کی مسکن کے لیے مناسب اور موزوں کیا جائے۔ قومی ٹیکنالوجی کمیٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ چین کو ایسے محفوظ مساکن کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ محفوظ پناہگاہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے بھی ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا چین کی طرف سے نئے قوانین دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں گے۔ ڈونگ ٹائی کے مرطوب علاقے 1,60,000 ہیکٹرز کے رقبے پر محیط ہیں اور ان کا 69% حصہ مکمل طور پر پرندوں کی رہائش و افزائش نسل کے لیے محفوظ ہے۔ یہاں 1133 ہیکٹرز رقبے پر ماہی گیری کو بحال کیا گیا ہے اور 8,000 ہیکٹر رقبے پر جڑی بوٹیوں اور گھاس کی پیداوار کی گئی ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں دنیا کا سب سے بڑا اور اپنی طرز کا تعمیر کیا گیا علم فلکیات کا عجائب گھر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ میوزیم علوم فلکیات کے مطالعے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شنگھائی میں علوم فلکیات کا میوزیم عام لوگوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور اپنی طرز کا واحد میوزیم ہے جسے چین میں تعمیر کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ دنیا میں اپنی طرز کا واحد میوزیم ہے جسے علوم فلکیات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ رواں ہفتے اس میوزیم کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شنگھائی کے لنگینگ علاقے میں خوبصورت ڈشوئی لیک کے کنارے تعمیر کیا گیا یہ میوزیم 58,600 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے، جس میں سے 38,000 مربع میٹر پر میوزیم تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم اس طرز پر بنایا گیا ہے کہ یہاں سیر کو آنے والے سیاح علوم فلکیات کے مظاہر کو مکمل طور پر دیکھ سکیں۔ یہ میوزیم شنگھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میوزیم کا ایسا حصہ ہے جو مکمل طور پر علوم فلکیات سے متعلق ہے۔ اس میوزیم میں ایک ایسا تھیٹر بھی موجود ہے جہاں سیاح تاروں بھری رات کے مناظر سے بھی محظوظ ہو سکتے ہیں۔ شنگھائی فلکیات میوزیم کے عملے کے رکن ژینگ جاؤ کا کہنا ہے کہ یہ میوزیم ایسے خوبصورت اور منفرد طرز میں تیار کیا گیا ہے کہ یہاں آنے والے سیاح علوم فلکیات سے متعلق تمام مظاہر کا مکمل نظارہ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس میوزیم کے مرکز میں ایک تھیٹر اور پروجیکٹر نصب کیے گئے ہیں تاکہ وہ سیاحوں کو آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کا مکمل منظر دکھا سکیں۔ انہوں نے کہا اس میوزیم کے تھیٹر میں نظر آنے والے آسمان اور ستاروں کا منظر حقیقی منظر سے ملتا جلتا ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ شنگھائی فلکیات میوزیم کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں سورج، زمین اور مداری گردش کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس عمارت کے ڈیزائن میں سورج، چاند اور ستاروں کی گردش کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں سیاح کہکشاؤں کے نظارے بھی کر سکتے ہیں۔ اس خوبصورت ڈیزائن کردہ عمارت کی مستقبل میں بحالی کے لیے ڈیجیٹل ڈیزائن اور بہت سے اقدامات بھی پہلے کیے گئے ہیں۔ ارب پتی تاجر جیف بیزوس نے اپنے راکٹ پر خلا کا مختصر دورہ کر لیا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے دنیا کے چند ارب پتی تاجر خلا کو تسخیر کرنے، سیاروں پر بستیاں بسانے اور خلا کی سیاحت شروع کروانے کے منصوبے پر ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں۔ 10 منٹ میں خلا کا سفر اور زمین پر واپسی سے متعلق انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس نے خلا کی سیر کا سنگ میل عبور کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ارب پتی تاجر جیف بیزوس نے اپنے راکٹ کے ذریعے خلا کا مختصر دورہ کرنے کا تاریخی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔ 57 سالہ امریکی ارب پتی تاجر نے 10 منٹ 20 سیکنڈ کے مختصر وقت میں یہ سفر مکمل کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب نیو شیفرڈ نامی راکٹ کے ذریعے انسانوں نے خلا کی سیر کی ہے۔ سفر کی تکمیل کے بعد جیف کا کہنا تھا کہ میں ایمیزون کے سارے ملازمین اور اس کے سارے خریداروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سیر کے اقدامات اور انتظامات کا تمام خرچ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سنجیدگی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں کیونکہ مجھے یہ تجربہ
تجربہ ہوا ہے اور میں جو کچھ محسوس کر رہا ہوں، اف میرے خدایا، مجھے میری توقعات سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے اور میری توقعات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خلا کے سفر میں بیزوس کے ساتھ ان کے بھائی مارک بیزوس، ویلی فنک اور سرمایہ کار کے بیٹے اولیور ڈیمین راکٹ کے ذریعے خلا کے سفر سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ جیف کی کمپنی بلو اوریجن کے بنائے ہوئے راکٹ نیو شیفرڈ کا خلا کا سفر ٹیکساس کے صحرا سے شروع ہوا۔ اس خلائی جہاز نے ٹیکساس میں وین ہارن میں واقع ایک نجی لانچنگ پیڈ سے اڑان بھری۔ اڑان بھرنے کے 2 منٹ بعد کیپسول راکٹ سے الگ ہوا اور اس نے اوپر کارمن لائن کی طرف پرواز جاری رکھی۔ یہ لائن خلا کی سرحد سمجھی جاتی ہے، جو زمین سے تقریباً 100 کلومیٹر بلند ہے۔ اس کیپسول نے زمین پر واپسی سے قبل 107 کلومیٹر کی بلند پرواز کی اور پیراشوٹ کی مدد سے یہ کامیاب انداز میں صحرا میں اتر گیا۔ لینڈنگ کے بعد جیف بیزوس کا کہنا تھا کہ میں حیرت انگیز طور پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور میری توقعات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائکرو گریوٹی کے احساس نے انہیں حیران کیا، ایسا لگا جیسے یہ عام سی بات ہے۔ 82 سالہ ویلی فنک کا کہنا تھا کہ میں بہت لطف اندوز ہوئی ہوں، یہ بہت زبردست تجربہ تھا، میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ ایسے سفر کو جاؤں۔ جیف بیزوس ایمیزون کی سربراہی سے مستعفی ہو چکے ہیں اور بلو اوریجن سمیت اپنی دیگر کمپنیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں صفائی کے عملے نے ردی کی ٹوکریوں سے اکٹھی ہونے والی کتابوں سے ایک کمیونٹی لائبریری قائم کرنے کا لائق تحسین کام سر انجام دیا ہے۔ 500 کتابوں سے شروع ہونے والی یہ چھوٹی سی لائبریری میں اب لگ بھگ 50,000 کتابیں موجود ہیں۔ اس کمیونٹی لائبریری کے حوالے سے انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں صفائی کے محکمے میں کام کرنے والے ورکرز نے ردی سے ملنے والی کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک کمیونٹی لائبریری بنانے کا قابل تحسین کام سر انجام دیا ہے، جس سے یہاں کے مقامی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انقرہ میں سینیٹیشن ورکرز نے ردی سے اکٹھی ہونے والی کتابوں کی ایک خیراتی کمیونٹی لائبریری قائم کی ہے، جس میں اب 50,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، جبکہ اس لائبریری سے 22 سکولز، 2 فوجی چھاؤنیوں اور 4 جیلوں کو بھی کتابیں عطیہ کی جا چکی ہیں۔ 4 سال قبل 2017 میں سینیٹیشن ورکرز نے ردی میں آنے والی کتابوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں اس لائبریری میں صرف 500 کتابیں تھیں۔ انقرہ کے ضلع کنکایا میں تعینات سینیٹیشن ورکر ابراہیم کا کہنا ہے کہ میں اور میرا دوست جب بھی ردی کی ٹوکری سے کوئی کتاب ہمیں ملتی وہ ہم اس لائبریری میں لے آتے تھے۔ انہوں نے کہا میں اور میرا دوست یہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ میرا معمول ہے کہ میں دوپہر کو کھانے کے وقفے میں یہاں آ کر کتابیں پڑھتا ہوں۔ انقرہ میں سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیومن ریسورس مینیجر سیما کسکایا کا کہنا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک معذور مقامی شخص نے کہا تھا کہ وہ کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں رکھتا۔ یہ 2-2.5 سال پرانی بات ہے۔ اس معذور شخص کو ہم سے توقع تھی کہ ہم اسے کتابیں لے کر دیں گے۔ اب وہ اس لائبریری سے 30 کتابیں لے جا چکے ہیں۔ وہ ایک مستقل کاری ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسے اس حوالے سے مکمل معاونت دیں۔ سیما کا کہنا ہے کہ ہم نے 22 سکولز کو لائبریریاں بنانے کے لیے کتابیں عطیہ کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے 2 فوجی چھاؤنیوں اور 4 جیلوں کو بھی کتابیں عطیہ کی ہیں۔ ابتدا میں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس لائبریری کو دنیا بھر میں شہرت ملے گی۔ ہمارے لیے یہ عام لائبریری ہے جس میں صفائی کے عملے کے لوگ بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز پر اس کی خبر آنے سے اب لوگ ہمیں رابطہ کر کے کتابیں عطیہ کرتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اب لوگ کتابوں کو ردی میں پھینکنے کی بجائے ہمیں لا کر دے دیتے ہیں اور ہم ان کتابوں کو لائبریری کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارات سمیت سیاحوں کی کشش کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اب یہاں دنیا کا گہرا ترین تالاب بنا دیا گیا ہے جس کے اندر ایک شہر بسایا گیا ہے، اور یہ زیر آب مہم جوئی کے شوقین لوگوں کے لیے تالاب یقیناً پرکشش ہے۔ اس تالاب کو اس مہینے کے آخر تک عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ انٹرسٹنگ رپورٹ۔ دبئی اپنی بلند ترین عمارت، زیر آب ریستوران سمیت دنیا میں انوکھی چیزیں متعارف کروانے کے لیے بہت مشہور ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ رواں ہفتے یہاں دنیا کے گہرے ترین تالاب کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں زیر آب مہم جوئی کرنے کے شوقین لوگوں کے لیے لطف اندوز ہونے کا مکمل سامان موجود ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق زیر آب سرگرمیوں میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں اور پیشہ ور غوطہ خوروں کے لیے یہاں وہ سب کچھ موجود ہے وہ جس کی تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کے گہرے ترین تالاب میں ایک مکمل شہر بنایا گیا ہے جس میں لائبریری، اپارٹمنٹ، گیراج، آرکیڈ
اور دوسری دلچسپی کی چیزیں موجود ہیں۔ تالاب کے اندر ڈوبے شہر میں گلیاں اور چھوٹے چھوٹے راستے موجود ہیں۔ دبئی میں دنیا کا گہرا ترین تالاب نادل شیبہ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی گہرائی 60.2 میٹرز ہے۔ اس میں 1.40 کروڑ لیٹرز پانی موجود ہے، جو اولمپک سائز کے 6 سوئمنگ پولز کی مقدار کے برابر ہے، جس میں غوطہ خوری کے شوقین اور پیشہ ور تیراکوں اور غوطہ خوروں کے لیے دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ اس گہرے ترین تالاب میں زیر آب 56 کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جو ہر زاویے سے تالاب کی نگرانی کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اس میں زیر آب ساؤنڈ سسٹم اور روشنی کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ اس تالاب کے پانی کو ہر 6 گھنٹے بعد تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھا گیا ہے۔ یہ گہرا ترین تالاب سیاحوں کے لیے پرکشش اور جاذب نظر مقام ہے۔ یہاں زیر آب مہم جوئی کے شوقین لوگ اپنے شوق کی تعمیل کر سکیں گے، اور دبئی کی حکومت نے اسے اپنے ملک میں غوطہ خوری کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاری کی ہے۔ اس تالاب کا کل رقبہ 1500 مربع میٹر ہے اور اسے سیپ کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں غوطہ خوروں کو تمام سامان کرائے پر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانے تک کا سامان بھی موجود ہے۔ یہ گہرا ترین تالاب زیر آب فلم اسٹوڈیو کے طور پر بھی استعمال ہوگا، جس میں میڈیا ایڈیٹنگ روم اور ویڈیو بنانے کی سہولت موجود ہے۔ یہ تالاب اس مہینے کے آخر تک عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ برطانیہ میں پہلے الیکٹرک جیٹ سوٹ کی رونمائی کی گئی ہے۔ اپنی طرز کے پہلے جیٹ سوٹ کے موجد رچرڈ براؤننگ کا کہنا ہے کہ میری خواہش تھی کہ ایندھن سے چلنے والے جیٹ انجن کو بجلی سے چلایا جائے۔ یہ جیٹ سوٹ 80 میل فی گھنٹہ اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 12,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں پہلے الیکٹرک جیٹ سوٹ کی رونمائی کی گئی۔ اس پہلے الیکٹرک جیٹ سوٹ کے موجد رچرڈ براؤننگ کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ایندھن سے چلنے والے جیٹ انجن کو بجلی سے چلایا جائے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں ایسا الیکٹرک جیٹ سوٹ تیار کیا گیا ہے جسے پہن کر انسان اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سوٹ کے موجد اور گریوٹی کمپنی کے بانی رچرڈ براؤننگ کا کہنا ہے کہ الیکٹرک جیٹ سوٹ اب ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا، انسان اگر ٹھان لے تو اب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ایندھن سے انجن کا چلنا اور بیٹریوں سے چلنا ممکن بھی تھا اور یہ ناممکن بھی ہو سکتا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ اسے بجلی کے ذریعے پرواز کرنے کے قابل بنایا جائے۔ براؤننگ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسا کرنے کے لیے کوششیں کیں اور آپ یقین کریں کہ کچھ دن پہلے ایسا ہونا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اب یہ ایک حقیقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس پر سرمایہ کاری کی ہے اور اسے بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں یہ ابھی ابتدا ہے اور جوں جوں بیٹری ٹیکنالوجی میں بہتری آتی جائے گی، اس سوٹ کی کارکردگی بہتر ہوتی جائے گی۔ کیا خبر یہ کہاں تک جا کے رکتی ہے۔ براؤننگ کا کہنا ہے کہ یہ جیٹ سوٹ بہت زیادہ توانائی کا محتاج نہیں ہے، اسے مناسب مقدار میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک انسان کو فضا میں بلند کرنے اور زمین پر اتارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اس جیٹ سوٹ کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہم نے اس حوالے سے بہت مشقیں کی ہیں۔ اب بہت سے ممالک اس جیٹ سوٹ کی اہمیت کو دیکھ اور پرکھ رہے ہیں۔ یہ جیٹ سوٹ 1 گھنٹے میں 128 کلومیٹر کا سفر طے کرنے اور 12,000 فٹ کی بلندی تک آسانی سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم حفاظتی مقاصد کے لیے اسے کم بلندی پر اڑایا جاتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے اس سوٹ کو برطانوی بحری فوج نے بھی اپنے استعمال میں لانے کے لیے ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ ان کے آپریشنز کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل اس جیٹ سوٹ کو دور دراز علاقوں میں لوگوں کو طبی امداد دینے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں گاڑی یا کار سے جانا ناممکن ہو۔ سو ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔